حالیہ تنازعات جو پاکستان کے اور افغانستان کے درمیان میں چل رہے ہیں اس میں تقریباً 100 سے قریب چیک پوسٹیں اڑائی گئی ہیں اور درجنوں پر پاکستانی فوج نے جو ہے وہ اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اس میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے ہیں۔ آپ سارے بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ جب ایک دوسرے کے بندے مارے جا رہے ہوتے ہیں اور حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو پرچموں کی توہین ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے، اور ہمارے پرچم کی ہر دشمن نے بے حرمتی کی ہے۔ لیکن ہمارا وتیرہ ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ اور میں فخر کرتا ہوں اپنی افواج پاکستان پہ کہ جب افغان پوسٹوں پہ قبضہ کیا گیا تو انتہائی احترام کے ساتھ افغان پرچم کو اتارا گیا، اسے چوم کے آنکھوں سے لگایا گیا اور اس کے ساتھ پکچر بنائی گئی اور دنیا کو یہ میسج دیا گیا کہ ہمیں مسئلہ کسی ملک سے نہیں ہے، اور یہ پرچم جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو، کلمہ طیبہ لکھا ہو، وہ پرچم پھر ہر مسلمان کا پرچم ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک قوم کی شناخت نہیں ہوتی، کسی ایک ملک کی شناخت نہیں ہوتی، وہ ہم سب مسلمانوں کی شناخت ہے۔ وہ کلمہ پڑھیں گے تو ہم اسلام میں داخل ہوں گے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو جسچر ہے جنگ میں بھی، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہمیں یاد آ گیا کہ جب وہ صلیبی جنگیں چل رہی تھیں اور خبر یہ ملی کہ جناب جو دشمن فوج کا جرنیل ہے صلیبیوں کا، اس کا گھوڑا زخمی ہو گیا، تو سلطان نے جنگ رکوا دی اور اپنے لشکر میں سے بہترین نسل کا گھوڑا بھیجا کہ دشمن سپہ سالار کو دو کہ اس پہ بیٹھے، اور پھر جب وہ میدان میں آئے تو ہم تب لڑیں گے۔ تب تک جنگ رکی رہی، اور پھر دوبارہ جنگ میں ایسا موقع آیا کہ دشمن سپہ سالار جو ہے وہ بیمار ہو گیا شدید، تو جنگ دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رکوائی اور کہا کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم میدان میں نہیں اتریں گے، ہم جب بھی جنگ لڑیں گے برابری کی سطح پہ لڑیں گے۔ اور اپنے لشکر میں سے بہترین طبیب بھیجے گئے تھے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ پاکستان کی افواج ان روایات کا پاس رکھ رہی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اپنے کلچر کو، نارمس کو، ٹریڈیشنز کو سر فہرست رکھا ہے۔ یہاں پر کبھی ایسا کام نہیں کیا گیا کہ اگر دشمن کے ساتھ لڑائی بھی ہے تو اس کے بچوں کو یا عورتوں کو ان کا استحصال کیا جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کبھی جا کے مسجدوں میں نہیں پھٹے، کبھی جا کے امام بارگاہوں میں نہیں پھٹے، کبھی جا کے مدرسوں میں نہیں پھٹے، کبھی جا کے ان کے سول جو عمارات ہیں ان پہ جا کے نہیں پھٹے۔ جنگ ہے ان کی فوج کے ساتھ ہے، اصل جنگ تو خوارج کے ساتھ ہے، بی ایل اے کے ساتھ ہے، جو انڈین پراکسیز کام کر رہی ہیں۔ افغانستان تو خواہ مخواہ میں بیچ میں کود گیا، تو جہاں وہ پہلے جا رہے تھے وہاں یہ بیچارے بھی کچھ ان کے جو حکومت کے سرغنہ حضرات ہیں وہ بھی پہلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اور یہ میسج میں پوری پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے افغانستان کے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ لوگوں سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ آپ کے معاملے کو ہم انڈیا کا معاملہ سمجھ کے نہیں لڑتے۔ اگر اس طرح کرنا ہوتا 2 دن میں پورا ملک تباہ کیا ہوتا۔ آپ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، وی کوڈ ہیو ڈن اینی تھنگ۔ ہمیں پتہ ہے بہت ہو گیا تو ایک عدد آپ لوگوں نے جیکٹ پہننی ہے، آ کے کہیں پھٹ جانا ہے، اگر وہ بھی کسی طریقے سے آپ نکل آئے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ چوکیوں پہ بھی نہ آپ کا اس طریقے کا ایمونیشن ہے، نہ آپ کے پاس فضائیہ ہے، نہ ہیلی کاپٹرز ہے، نہ ایویشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ صرف پریسائزڈ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں، جہاں پر صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دہشت گرد عموماً پناہ لے لیتے ہیں جا کے ایسی عمارات میں، اوپر اسے انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوتا ہے کہ یہ تو مسجد ہے یا مدرسہ ہے، اور انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، 6 6 7 7 بچے انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہوتے ہیں جان بوجھ کے کہ بھئی اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو ہم اس چیز کا واویلا مچائیں گے کہ جناب یہ جو ہے بچوں پہ اٹیک ہو گیا ہے۔ اور افواج کیا کرتی ہیں کہ جب بھی اس طریقے کا ماحول ہوتا ہے تو سول آبادیوں کو بھی خالی کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ اگلے دیہاتوں میں چلے جائیں۔ اور جذبہ اس قوم کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ خراب ہوا تھا مئی کے مہینے میں، تو آپ یہ جانتے تھے، میں ذرا کھل کے بات کروں گا کہ کشمیری، آزاد کشمیر کے جتنے لوگ تھے وہ ایکشن کمیٹی کے احتجاجوں میں تھے، ہم سے ناراض تھے، پاکستان کی گورنمنٹ سے ناراض تھے، اور خود مختاری کے نعرے لگ رہے تھے، یہاں تک نوبت آ گئی تھی۔ لیکن جب مودی نے پنگے بازی کی تو افواج اوپر کھڑی تھیں، اور جتنا ایمونیشن ان تک جا رہا تھا، جتنا اسلحہ جا رہا تھا، وہ فوجی نہیں لے کے جا رہے تھے، وہ عام کشمیری خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ پنجاب کی یہ صورتحال تھی کہ سارا پنجاب جو تھا وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہ کوئی غم و غصہ تو تھا انہیں الیکشنز کے بعد کہ یہ کون لوگ ہمارے اوپر آ کے مسلط ہو گئے۔ لیکن جب جنگ کا معاملہ بنا تو جہاں رینجرز والے ڈرونز کو گرا رہے تھے وہاں عام پنجابی نکلا ہوا تھا ساتھ۔ اور کبھی ایسا زندگی میں ہم لوگوں نے نہیں دیکھا سوائے اس مئی کی جنگ میں، کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی افواج پاکستان ہندوستان پہ جب راکٹس برسانے لگے تو لوگ جس طرح ٹیپ بال کا میچ یا والی بال کا میچ اپنے دیہاتوں میں بنوں پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اس طریقے سے جا کے تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آرٹلری کے گولے تو جب ہماری فوج
پھینک رہی تھی تو وہاں کے لوکل پہلوان سارے اکٹھے ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے. تو یہاں تو یہ قوم سارا دن بے شک لڑتی رہے آپس میں، کبھی سنی شیعہ وہابی پہ، کبھی پنجابی پٹھان پہ، کبھی سندھی بلوچی، کبھی کشمیری بلتی پہ، لیکن اوکے سوکے ویلے میں قوم اکٹھی ہوتی ہے. اس قوم نے آپ لوگوں کا بھی ساتھ دیا ہے. اس قوم نے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا جذبہ، جب جاپان کے حالات ڈسٹرب ہوئے تھے ہیروشیما کے، ناگاساکی کے، تو اس وقت بھی اس کے بعد جب وہاں سیلاب آیا تو دنیا کی کوئی قوم وہاں جانے کو تیار نہیں تھی ریسکیو آپریشنس کے لیے. پاکستانی گئے تھے. دیٹس وائی دا پیپل آف جاپان ریسپیکٹ اس فرام دا کور آف دیئر ہارٹ. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پاکستان جب بنا تھا 47 میں، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی پاکستانیوں کے پاس. 4 ملین پاکستانی یہاں سے ہندوستان ہجرت کر کے، مطلب 4 ملین یہاں کے ہندو جو لوگ تھے وہ ہجرت کر کے گئے ادھر انڈیا میں، اور 6 ملین وہاں سے مسلمان جو ہے وہ بر صغیر کے مسلمان پاکستان آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 20 لاکھ لوگ ایکسٹرا آئے، اور آئے کس جگہ پہ جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا. انڈیا نے جو پیسہ ہمارا دینا تھا، جو برطانوی حکومت چھوڑ کے گئی تھی ملکوں کو انیشیل بیسس پہ چلانے کے لیے، پیسہ ظاہر ہے کوئی احسان کر کے نہیں کہتے، ہماری خطے کا پیسہ تھا، یعنی اناج کا پیسہ تھا، یہیں کے مثالوں کا پیسہ تھا، یہیں کی زمینوں کا پیسہ تھا، تو وہ بھی ہمیں نہیں ملا تھا. اور حال یہ تھا کہ جب 2 پیپرز جو ہے نا وہ آپس میں جوڑنے ہوتے تھے نا، تو اس کے لیے کوئی پیپر پن نہیں ہوتی تھی، وہ لکڑیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی ان سے ان کو جوڑا جاتا تھا. یہ حال تھا. اس کے باوجود اس قوم نے 20 لاکھ جو مہاجرین تھے، وہ 40 لاکھ تو وہاں ایڈجسٹ ہوئے جو کہ گھر وہاں سے ہندو کمیونٹی چھوڑ کے گئی تھی، اور 20 لاکھ جو مہاجرین تھے ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھولے. لوگوں نے اپنے گھروں کا ایک پورشن انہیں دے دیا. اگر 2 کمرے ہیں تو سارے بچوں کو ایک کمرے میں شفٹ کر کے دوسرا مہاجرین کو دیا. اور یہ کیوں دیا؟ کیونکہ لیڈر واز محمد علی جناح. لیڈر ہمارا اس وقت کوئی چور نہیں تھا. اب تو کیا کہتے ہیں، قابض لیڈرشپ آئی ہوئی ہے نا کافی عرصے سے، مختلف گورنمنٹس کی صورت میں جو پارٹی رولنگ پارٹی آتی ہے اس میں وہی لوگ گھس جاتے ہیں. محمد علی جناح واز دا پرسن کہ جب وہ پہلا شادی کر کے مالابار ہلز میں گئے تھے تو بیگم کے ساتھ وہاں گھومنے پھرنے، تو صرف ان کے واش رومز کے جو ٹائلز تھیں اس پہ 50,000 روپیہ لگا تھا اس دور کا، مطلب کروڑوں روپے لگا تھا. اور وہی شخص جو اتنی لیوش لائف گزارتا تھا، برصغیر کا سب سے مہنگا وکیل تھا، علم الدین کا کیس آیا تو مفت لڑا، اور پھر جب پاکستان بنا تو اپنی تنخواہ بطور گورنر جنرل آف پاکستان، دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان، صرف 2 روپے رکھی. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ کیوں لوگوں نے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے قربانیاں دیں؟ کیونکہ محمد علی جناح نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی مہاجرین کے جو فنڈز تھے اس میں جمع کرا دی. تو پھر قوم نے بھی قربانی دی. پھر جب ٹکٹی آتا تھا نا ٹرین میں لوگوں کے ٹکٹ چیک کرنے، اور کوئی بابا رو پڑتا تھا کہ میرے پاس تو ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ اسے کہتا تھا بابا جی پیسے نہیں ہیں تو ریاست کی معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ اینی ہاؤ اگر آپ کے پاس واقعی نہیں ہے تو آپ کے ٹکٹ کے پیسے میں دے دیتا ہوں. قومیں یوں بنتی ہیں. اور ایک دن آئے گا پاکستان نظریاتی پارٹی ایسی قوم بنائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا کا مسلمان ایک پیج پہ ہوگا. اب جو ہماری کشیدگی افغانیوں کے ساتھ تھوڑی بہت چل رہی ہے وہ صرف اس بیس پہ کہ آستین کے سانپ نہ پالو، تھوڑا بہت کان میں روڑ رہے ہیں، کل پرسوں پھر ہم نے ایک ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ امت کو اتحاد نصیب کرے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.